شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین گرامی، آج آپ کی پیش خدمت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف کی دلچسپ کہانی ہے، جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پستہ بادام کے فلودہ سے شروع ہوئی۔ جناب ناظرین گرامی، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فلودہ پیش کیا گیا، جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فلودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ ہو گئی۔ جناب ناظرین گرامی، ہارون الرشید علماء اور اتباع کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی طرح کی اور ہارون الرشید علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں پر پانی انڈیل کر ان کے ہاتھ دھلوایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ قاضی صاحب نے جب یہ مشروب نوش کیا تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی اور انہوں نے مشروب کی تعریف میں کچھ کلمات ادا کیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فلودہ خاص میرے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن آئندہ یہ فلودہ میرے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ لیکن آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ اس بات پر امام ابو یوسف ہنسنے لگ گئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان سے بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ پستہ بادام کا فلودہ نوش فرما کے مجھے اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی۔ جناب امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے ان کو بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد ماجد فوت ہو گئے تھے اور میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آن مڑی۔ میری والدہ نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کو حصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے اس درس سے لطف حاصل ہوتا تھا، چنانچہ میں نے کام میں ناغہ کرنا شروع کر دیا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اطلاع ہوئی تو وہ مجھے لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چل سکے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال پتہ چلی تو انہوں نے میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں میرے بچے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ دھوبی کے ہاں مزدوری کرے اور گھر میں دال روٹی کا سامان لا سکے۔ چنانچہ میری والدہ وہاں سے مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر درس میں آ کر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ میری دلچسپی دیکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ آ جایا کرو، ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے کہ آپ کے گھر کی دال روٹی چل سکے۔ چنانچہ چند روز ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن دھوبی سیدھا ہمارے گھر کو آ جاتا ہے اور میری والدہ سے کہتا ہے کہ بی بی آپ کا بچہ کام پہ نہیں آ رہا، اگر میں نے دوسرا بچہ رکھ لیا تو آپ ناراض مت ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اس علم کی بدولت تیرے بچے کو پستہ بادام کا فلودہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر گھر میں واپس آ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فلودہ کہاں سے۔ یہ تو امام صاحب محض طفل تسلی کر رہے تھے۔ اس بات کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرا الاؤنس عنایت کر دیتے ہیں تاکہ میرے گھر کا رزق چل سکے، اور اللہ تعالیٰ نے آج میرے استاد محترم کی یہ بات پوری کی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن سے ہی ایک ذہین بچہ تھا، جس کی تعریف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فراست مامونہ سے بھانپ لیتا ہے، اور آج وہی شاگرد اس
تربیت کی بنا پر ایک بڑی سلطنت اسلامیہ کا چیف جسٹس اور قاضی منعقد ہوا۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بھلا کا ذہین ہو، جب تک استاد کا احترام نہ کرے اور ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہو، وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ جناب ناظرین گرامی، آج کا ہمارا قصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کے تعاون کے ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ حافظ۔